بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان بنائے اس وقت سے 12 مہینے اللہ کے ہاں طے شدہ ہیں۔ جس طرح زمین و آسمان عرصہ دراز سے ہیں، اسی طرح 12 مہینے بھی عرصہ دراز سے ہیں۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، کوئی سا بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے ایک مہینہ دوسرے مہینے سے افضل ہو، محرم بقیہ مہینوں سے افضل ہے، رمضان اس سے بھی افضل ہے، لیکن ایسا کوئی مہینہ نہیں کہ جو منحوس ہو یا اس مہینے میں نحوست اترتی ہو، اس مہینے میں بلائیں اترتی ہو، ایسا کوئی سا بھی مہینہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، یعنی گالی زمانے کو دیتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں زمانہ میں ہوں۔ زمانے اللہ بناتے ہیں، ایام اللہ لاتے ہیں، مہینے اللہ لاتے ہیں۔ تو جب کوئی زمانے کو برا کہہ رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کو برا کہہ رہا ہے۔ زمانے لانے والے اللہ کی ذات ہیں، ایام اور مہینے لانے والے اللہ کی ذات ہیں۔ تو کسی چیز کے اندر نحوست نہیں، کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی وقت میں نحوست نہیں ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے اس وقت سے ہیں جس وقت سے زمین و آسمان ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا غلط سمجھا جاتا تھا۔ مسلمان بھی غلط سمجھتے تھے اور کافر بھی غلط سمجھتے تھے۔ وہ 4 مہینے حرمت والے وہ یہ ہیں: رجب، اس کے بعد 3 مہینے چھوڑ دیے جائیں، رجب کے بعد شعبان، رمضان اور شوال کا مہینہ نکال دو، اس سے اگلے 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے، احترام والے مہینے سمجھے جاتے تھے کہ جن میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا حرام تھا۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 12 مہینے ہمارے ہاں شروع سے طے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ دراصل بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ، نحوست والا مہینہ، بلائیں اترنے کا مہینہ سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے مہینے میرے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا حامۃ ولا صفرا، کہ کوئی بیماری منحوس نہیں ہے، الو منحوس نہیں ہے، اور اسی طرح سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کو بعض لوگوں نے منحوس اس وجہ سے سمجھنا شروع کر دیا کہ سفر کا مطلب ہے خالی۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید خالی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں ہم کوئی سا بھی کام کریں گے تو وہ کام خالی ہو جائے گا، وہ زیرو ہے۔ سفر کو صفر سے مناسبت دیتے ہیں، مشابہت دیتے ہیں۔ جس طرح صفر زیرو ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اسی طرح سفر کا مہینہ بھی خالی ہو گیا۔ اس میں شادی کریں گے وہ زیرو ہو جائے گی، کوئی بھی خوشی کا کام کریں گے وہ زیرو ہو جائے گا۔ تو اس لیے بعض لوگ اس کو منحوس سمجھنے لگے۔ حالانکہ ہم اگر غور کریں اس مہینے کو سفر کیوں کہا جانے لگا، اس مہینے کا نام سفر کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے لوگ مسلمان بھی اور کافر بھی 3 مہینوں میں، اکٹھے 3 مہینوں میں جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے۔
ویسے تو 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، لیکن لگاتار اکٹھے 3 مہینے آتے تھے، ذوالقعدہ کا، ذوالحجہ کا اور محرم کا۔ اب ان 3 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، نکلنا جنگ کے لیے لڑنا حرام سمجھا جاتا تھا، تو سارے اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے، کوئی بھی لڑائی کے لیے باہر نہیں نکلتا تھا۔ جو ہی 3 مہینے مکمل ہوتے اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا، فوراً لوگ اپنے گھروں سے نکلتے، لڑائی کے لیے میدان میں نکل آتے، جنگ کرتے۔ تو جب سارے لوگ سفر کے مہینے میں باہر نکل آتے، ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو سفر کا نام دیا گیا کہ اس میں ان کے گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ تو خالی ہونے کی وجہ کیا؟ لوگ جنگ کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ گھر میں کوئی نحوست آ گئی ہے، بلائیں اتر رہی ہیں، اس وجہ سے گھر خالی ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں نے کافی عرصہ ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو جو ہندوانہ توہم پرستی، ہندوانہ سوچ، ہندوانہ ذہن آج وہی مسلمانوں میں رچ اور بس چکا ہے۔ یہ سوچ ان کی ہو سکتی ہے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں مصیبتیں اترتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، بلائیں کسی مہینے میں نہیں اترتی۔ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے نحوست ہو سکتی ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبت اتر سکتی ہے، لیکن کوئی کہے کہ خاص مہینہ ہے اس میں اترتی ہے، کوئی خاص وقت ہے اس میں اترتی ہے، ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے اور حقیقت کے بھی خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، نمبر 1 عورت، نمبر 2 سواری اور نمبر 3 گھر۔ اگر ہوتی تو ان 3 میں ہوتی۔ تو حضور کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ ان 3 میں بھی نحوست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ان 3 کا ذکر کیوں کیا؟ کہ 3 یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بہت زیادہ استعمال میں رہتی ہیں، یا یوں کہیے کہ انسان کا اس کے ساتھ تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ بھی تعلق زیادہ ہے، سواری کے ساتھ بھی تعلق زیادہ ہے، مکان کے ساتھ بھی تعلق زیادہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو بیوی میں ہوتی اور سواری میں ہوتی اور مکان میں ہوتی۔ جب ان میں بھی نہیں ہیں تو اس کا مطلب کہ کسی چیز میں، کسی کی ذات میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ کسی میں نحوست سمجھنا یہ ہندوانہ سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں، شریعت میں اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ایک غلط چیز پھیل جائے، اس کا استعمال عام ہو جائے، پھر اس غلط چیز کو روکنے کے لیے جان بوجھ کے اس کی مخالفت کرنی چاہیے، تاکہ لوگ اس غلط چیز سے بچیں، غلط سوچ ختم کر دیں، غلط ذہن ٹھیک کر دیں۔ آج اگر محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ اور اس میں شادی کرنا غلط سمجھا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے مہینے میں شادی کریں، تاکہ اس غلط رسم کو ختم کیا جائے، غلط رسم لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے، صحیح رخ پر اور صحیح راستے پر لوگ آ جائیں۔ اسی طرح اگر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے اس میں کوئی کام نہ کرنا، یا اس میں کوئی خوشی کا کام یا شادی وغیرہ کا پروگرام نہ رکھنا، نکاح نہ کرنا، اس کو منحوس سمجھنا، تو پھر ہم پر لازم ہے کہ اس سوچ کو بدلتے ہوئے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، شادی کرنا کوئی منحوس نہیں ہے، لہٰذا اس مہینے میں رکھی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔